پی ایس ایل میچز شہر میں ٹریفک کا نظام درہم برہم، مختلف علاقوں میں ڈائیورجنز لگنے سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں، مال روڈ، کینال روڈ، جیل روڈ، فیروز پور روڈ پر ٹریفک کا شدید دباؤ، منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہونے لگا، شہری اذیت میں مبتلا۔ ٹریفک پولیس نے سارا کام چھوڑ دیا، فیروز پور روڈ تک نہر پر ٹریفک کا برا حال، دیکھا ہے بچے اور عورتیں باقاعدہ رو رہے ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم یا صدر مملکت آ جائے تو ٹریفک کا ایسا حال نہیں ہوتا، پی ایس ایل اگر ہے تو ٹریفک کو تو مینج کریں۔ جسٹس شاہد کریم میچز کے دوران ٹریفک کی ابتر صورتحال پر برہم، ریمارکس دیے کہ جیسے ہی پی ایس ایل ختم ہوگا سخت نوٹس لیا جائے گا۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، مہنگائی کا سونامی آ گیا، ٹرانسپورٹرز نے کرائے بڑھا دیے، مختلف روٹس کے کرایوں میں 50 سے 200 روپے تک کا اضافہ۔ لاہور سے اسلام آباد کا کرایہ 1300 سے بڑھا کر 1350 کر دیا، کراچی کا کرایہ 3550 سے بڑھا کر 3750 روپے کر دیا۔ مسافر پریشان، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف رکشہ یونین کا احتجاج، ٹھوکر نیاز بیگ پر سینکڑوں آٹو اور چنگچی رکشہ ڈرائیورز اکٹھے ہوئے۔ مہنگائی مافیا نے چینی کی قیمت بھی بڑھا دی، ہول سیل میں چینی 3 روپے فی کلو اضافے کے بعد 85 روپے فی کلو ہو گئی، 50 کلو کا تھیلا 150 روپے مہنگا ہونے سے 4250 روپے کا ہو گیا۔ نئی گاڑیوں کی رجسٹریشن ٹرانسفر پر ود ہولڈنگ ٹیکس 100% اضافہ، 1000 سی سی گاڑیوں کی ٹرانسفر پر ٹیکس 50,000 سے 1 لاکھ کر دیا گیا، 2000 سی سی تک گاڑیوں پر ٹیکس 1 لاکھ سے 2 لاکھ، جبکہ 2000 سی سی سے اوپر کی گاڑیوں پر ود ہولڈنگ ٹیکس 2 لاکھ سے بڑھا کر 4 لاکھ روپے کر دیا گیا۔ لاہور میں کرونا وبا تھم نہ سکی، مہلک وائرس کے وار سے 4 افراد چل بسے، 24 گھنٹوں میں 336 نئے کیسز رپورٹ، مثبت شرح 5.7% ریکارڈ کی گئی۔ شہر میں فضائی آلودگی کے ڈیرے، ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح 232 ریکارڈ، کوٹ لکھپت میں 412، ماڈل ٹاؤن میں 373، مال روڈ کے اطراف 355، انارکلی میں 342، ڈیفنس میں 290 اور ٹاؤن شپ میں 213 ریکارڈ۔ صحت کارڈ پر سرکاری ہسپتالوں کے شیئر کا فارمولہ طے نہ ہو سکا، محکمہ خزانہ نے ہیلتھ انشورنس پر سرکاری ہسپتالوں کے شیئر پر تفصیلات مانگ لی۔ محکمہ خزانہ کے مطابق پنجاب حکومت انتظامی معاملات اور تنخواہوں کے لیے 400 ارب کا بجٹ دے رہی ہے، ہیلتھ کارڈ پر انشورنس کمپنی سے ملنے والے فنڈز کے بعد حکومت شیئر کو کم کرے گی۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ کا لانڈری سروسز کا میگا سکینڈل، طاقتور گروپ لانڈری سکینڈل کو دبانے کے لیے کوشاں، لانڈری ٹھیکے کا ریکارڈ انکوائری میں پیش کرنے والا آفیسر صوبہ بدر کر دیا، ڈپٹی پروجیکٹ ڈائریکٹر پی ایم یو عدیل رضا کی خدمات واپس کی گئی، عدیل رضا کو اب پنجاب سے بھی سرنڈر کر دیا گیا ہے۔ اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کے لیے فوڈ اتھارٹی کا اہم اقدام، اسکولوں کی کینٹین پر تلی ہوئی اور کھلی اشیاء کی فروخت پر پابندی لگا دی، بچے سموسے، پکوڑے اور نان ٹکی نہیں کھا سکیں گے، صرف پیک اور فوڈ اتھارٹی کی منظور شدہ اشیاء رکھنے کی اجازت ہوگی، قوانین کی خلاف ورزی پر کینٹین کو بھاری جرمانہ یا سیل کر دیا جائے گا۔ رنگ روڈ پر کسٹمز انٹیلیجنس کا مقصود پارکنگ میں چھاپا، کوئٹہ سے اسمگل سامان کی بھاری کھیپ والے 2 کنٹینرز قبضے میں لے لیے، کپڑے، سگریٹس اور ٹوبیکو کی بھاری کھیپ برآمد کی گئی۔ ایف بی آر نے انڈسٹریل میٹرز لگوانے والے نان فائلرز کا ریکارڈ مرتب کر لیا، ریجنل ٹیکس آفس نے 23,000 انڈسٹریل کنیکشنز کا ڈیٹا اکٹھا کیا، 8,000 رجسٹرڈ انڈسٹریل میٹر مالکان تاحال نان فائلر ہیں، غیر رجسٹرڈ انڈسٹریل کنیکشنز ہولڈرز کے خلاف قانون کے تحت کارروائی ہوگی۔ سیف سٹی اتھارٹی متعدد علاقوں میں ایل ٹی وائرلیس سیٹس کے سگنلز غائب، ڈولفن سکواڈ کو جرائم کی کالز ہی موصول نہیں ہو پا رہی، پولیس کے تاخیر سے پہنچنے کی وجوہات پر جرائم پیشہ افراد کو فائدہ پہنچنے لگا، اندرون شہر بارڈر ایریا سمیت متعدد علاقوں میں سگنلز ہی نہیں پہنچتے، سیکٹر انچارج ڈولفن کے مطابق حساس مقامات پر جیمرز لگنے سے سگنلز نہیں آتے۔
شادی میں کھانے کے لیے مٹن کی بکنگ کرائی، مارکی والوں نے مٹن کی بجائے بیف گوشت کھلا دیا۔ نواب مارکی ملتان روڈ کے مالک اور مینیجر کے خلاف 1 کروڑ ہرجانے کا دعویٰ دائر۔ صارف عدالت نے مارکی مالک اور مینیجر کو 18 مارچ کو طلب کر لیا۔ کاف لیگ کی پارلیمانی جماعت کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ کاف لیگ کا ملکی مفاد میں بھرپور سیاسی کردار ادا کرنے کا فیصلہ، اراکین کو عوامی مسائل پر کھل کر اظہار خیال کرنے کی ہدایت۔ مسلم لیگ کاف کی پارلیمانی پارٹی نے فیصلوں کا اختیار پرویز الہی کو دے دیا۔ اجلاس میں اراکین کے مہنگائی پر تحفظات۔ قانون کے بغیر کوئی ریاست قائم نہیں رہ سکتی، ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کو جمہوریت اور آئین کا تحفہ دیا، وہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا لاہور ہائی کورٹ بار کے وکلاء سے خطاب، کہا میری جماعت اور میرا وکلاء برادری سے گہرا رشتہ ہے، نظریاتی وکلاء صرف پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے ہیں۔ وکلاء رہنماؤں نے ہائی کورٹ آمد پر بلاول بھٹو کا شاندار استقبال کیا، جناب کیپ بھی پہنائے۔ قائمہ کمیٹی برائے بلدیات کا اجلاس، نون لیگ نے نئی حلقہ بندیوں پر سوالات اٹھا دیے۔ سردار اویس لغاری نے نئی حلقہ بندیوں کو خلاف قانون قرار دے دیا، کہا لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل قائمہ کمیٹی میں زیر غور ہے، الیکشن کمیشن نے کس اختیار سے نئی حلقہ بندیاں کر دی، کمیٹی نے حلقہ بندیوں کی ترمیم منظور کر لی تو پھر کیا ہوگا۔ گورنر چودھری سرور سے کوآرڈینیٹر برائے بزنس کمیونٹی سید عظمت علی شاہ کی ملاقات، مدینہ الیکٹرک مارکیٹ کے مسائل پر مربوط میکانزم کی تشکیل پر مشاورت، شاہ عالم مارکیٹ بورڈ کے تاجروں کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ برٹش ہائی کمیشن کی پولیٹیکل کونسلر آئینا تھامس کی عبدالعلیم خان سے ملاقات، باہمی دلچسپی، ملک کی صورتحال اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں، مسلم لیگ نون نے 4 رکنی الیکشن کمیٹی تشکیل دے دی، خواجہ عمران نذیر، رمضان صدیق بھٹی، سید توصیف شاہ، تنویر ضیاء بٹ شامل۔ الیکشن کمیٹی حلقہ بندیوں اور انتخابی فہرستوں کا جائزہ لے۔ پنجاب کے سالانہ ترقیاتی بجٹ پر اداروں کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس، ڈویژن کی سطح پر مختص جاری بجٹ کے استعمال پر بات چیت، چیئرمین پی این ڈی عبداللہ خان سنبل کی صوبائی اداروں کو 100% بجٹ استعمال کا یقینی بنانے کی ہدایت۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی اور چغتائی لیب میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط، یونیورسٹی ملازمین کو چغتائی لیب ٹیسٹ پر 20% رعایت ملے گی۔ تقریب میں وائس چانسلر ڈاکٹر اصغر زیدی، چیف ایگزیکٹو چغتائی لیب پروفیسر ڈاکٹر اے ایس چغتائی اور دیگر کی شرکت۔ منہاج یونیورسٹی ڈاکٹر طاہر القادری کی علمی اور تحقیقی خدمات پر تقریب، گورنر پنجاب چودھری محمد سرور، ڈائریکٹر ایڈمنسٹریٹر سلمان، ایچ او ڈی اسکول آف اردو پروفیسر فضیلت بانو اور دیگر کی شرکت۔ ڈاکٹر طاہر القادری کی علمی، دینی، سماجی، فلاحی خدمات پر ڈاکومنٹری دکھائی گئی۔ ڈاکٹر طاہر القادری کی 71ویں سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا۔ خیبر پختونخوا پولیس کے جونیئر کمانڈ کورس کے افسران کا سی پی او کا دورہ، پنجاب پولیس کی ورکنگ کرائم فائنڈنگ پالیسی پر بریفنگ، آئی جی سے وفد کی ملاقات، سوالات کے جوابات بھی دیے۔